رہنمائی کرنے والا حرف آخر نہیں ہوگا، حرف آخر وہ ماہر فن ہی ہوگا۔ سمجھ آئیے؟ تو اس طریقے سے آپ اس سوال کا جواب جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ تو پہلی یعنی بات یہ ہے کہ تعارض ہوتا ہی نہیں ہے اسلام کے اندر اور عقل کے اندر۔ وہ عقل میں نہ آنا اس کو تعارض سمجھ رہے ہوتے ہیں، تعارض حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے۔ تو اگر بالفرض کوئی سمجھتا ہے کہ جی تعارض ہو گیا ہے تو پھر ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا کہ ہم وہی کو حرف آخر مانیں گے، عقل جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس موضوع کے اوپر کہ وجود باری تعالیٰ کو ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہوگی ابتدائی باتیں جن کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ الحاد ملحدین کے ساتھ جب آپ گفتگو کریں گے تو یہ ابتدائی باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ کیسے جو ہے آپ نے اپنی دلیل جو ہے وہ بیان کرنی ہے، کیا معیار ہے قبولیت کا، عقل کا لیول کیا ہے، علم حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہم نے وجود باری تعالیٰ کیسے ثابت کرنا ہے۔ ایک میں لے سکتا ہوں، اس کے پیچھے بھی نا ایک بڑی کہانی ہے۔ تو مجلس کے اندر جو ہے نا اس طرح چائے کے اندر ڈبو کر کھانے کو جو ہے نا بعض لوگ بڑا معیوب سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ بھائی ایک دفعہ آپ چائے کے اندر ڈبو کر کھا کر دیکھیں، پھر اس کے بعد بتائیں کہ آپ اس کے مخالف ہیں کہ نہیں ہیں۔ اچھا جی، عدم کے مقابلے میں وجود کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کا ہونا۔ وجود باری تعالیٰ کا مطلب ہے قائم بالذات، یعنی ایسی ذات جو اپنے وجود کے اندر کسی کی محتاج نہیں ہے۔ قائم بالذات، وجود باری تعالیٰ کا مطلب کیا ہے؟ قائم بالذات، یعنی جو اپنے وجود کے اندر کسی کی محتاج ہے۔ قرآن مجید نے اس کو اللہ الصمد کے نام سے بیان کیا ہے۔ یہاں پر ملحدین کی جانب سے ایک سوال آتا ہے کہ اگر وجود باری تعالیٰ اتنا ہی اہم ہے تو قرآن نے وجود باری تعالیٰ کے اوپر گفتگو کیوں نہیں کی؟ اس نے توحید الوہیت پر گفتگو کی ہے، توحید الاسماء و صفات کے اوپر گفتگو کی ہے، وجود باری تعالیٰ کے اوپر کیوں نہیں گفتگو کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وجود باری تعالیٰ چونکہ فطرت کے اندر موجود ہے، اس لیے اس کی تفصیل کی خاص ضرورت نہیں تھی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ توحید الوہیت یا توحید الاسماء و صفات یا توحید ربوبیت وغیرہ جو ہے، جب بندہ اس کے اوپر گفتگو کرتا ہے تو وجود باری تعالیٰ اس کا لازمی جز ہے۔ یہ وجود باری تعالیٰ سے اگلا سٹیپ ہے، توحید الوہیت اور توحید الاسماء و صفات۔ تو جب ان کے اوپر گفتگو ہوگی تو لا محالہ وجود باری تعالیٰ اس کے ضمن میں آ ہی جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ محض وجود باری تعالیٰ جو ہے نا، محض وجود باری تعالیٰ جو ہے، نجات اس کے اوپر منحصر نہیں ہے۔ اسلام کا اصل پیغام، قرآن کا اصل پیغام جو ہے وہ ہے نجات۔ تو چونکہ وجود باری تعالیٰ کا محض اقرار کرنا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ وجود باری تعالیٰ تو مشرکین بھی مانتے ہیں اور شیطان بھی مانتا ہے۔ اس کے لیے توحید الوہیت، توحید الاسماء و صفات کو ماننا ضروری ہے نجات کے لیے، اس لیے زیادہ بحث اس کے اوپر ہوئی ہے۔ سمجھ آئی؟ قرآن کا جو اصل موضوع ہے وہ ہے نجات، اور نجات کے لیے وجود باری تعالیٰ جو ہے محض اس کا ماننا ضروری نہیں ہے، بلکہ توحید الوہیت اور توحید الاسماء و صفات کا ماننا ضروری ہے۔ اور جب بندہ وہ مان لیتا ہے
تو وجود باری تعالیٰ خود بخود مان لیتا ہے۔ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ وجود باری تعالیٰ ماننے سے نجات لازمی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو شیطان بھی مانتا ہے اور مشرکین بھی مانتے ہیں۔ توحید الاسماء و صفات اور توحید الوہیت ماننے کے نتیجے میں نجات لازمی ہے، اور وجود باری تعالیٰ ماننے کے نتیجے میں توحید الوہیت اور توحید الاسماء و صفات ماننا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ ابلیس اور مشرکین ہیں۔ جبکہ توحید الوہیت اور توحید الاسماء و صفات ماننے کے نتیجے میں وجود باری تعالیٰ ماننا ضروری ہے، اور وہ لازمی نتیجہ ہے کہ آپ وجود مانیں گے تو پھر وہ اگلی باتیں مانیں گے نا۔ تو اس لیے اس کو ضمنی طور پر تو بیان کیا ہے، تفصیلی گفتگو جو ہے اس پر نہیں کی۔ تو پہلی چیز یعنی پہلی دلیل ہم کیا دیں گے؟ کوئی بھی آپ 3-4 دلیلیں جو ہیں وہ میں نے بیان کی ہیں، لکھی ہیں یہاں پر، تو آپ کوئی بھی پہلی دلیل دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایک دلیل وجود باری تعالیٰ کے اوپر ہے فطرت، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صفت کے اوپر پیدا کیا جو اقرار کرتی ہے کہ اس کا خالق بھی ہے، اس کا مدبر بھی ہے۔ مثال کے طور پر اس کی پہچان الگ بات ہے، وہ کس کو خدا مانتا ہے کس کو نہیں مانتا۔ کوئی بھی بچہ آپ لیں اور اس کو دنیاوی معاملات سے، مذاہب سے، انسانوں کے میل جو سے الگ تھلگ اس کی پرورش کریں، اور جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کو باہر نکالیں۔ وہ جب اپنے آپ کو دیکھے گا، ارد گرد کی چیزوں کو دیکھے گا، تو وہ لا محالہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ مجھے اور ان چیزوں کو بنانے والا کوئی ہے۔ یہ اس کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی صفت کے اوپر پیدا کیا ہے کہ جو یہ ماننے پر مجبور ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ یہ پہلی دلیل ہوتی ہے ہماری۔ اب چونکہ یہ ایک اجمالی معرفت ہوتی ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا تفصیلی معرفت کے لیے انبیاء کو بھیجتا ہے، تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ اس کا خالق ہے کون اور کیسے ہم نے اس کو راضی کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ انبیاء کو بھیجا ہے، یعنی تفصیل کے لیے وحی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو وہ اسی بنیاد پر فیصلہ کر سکتا تھا، انبیاء کو نہ بھی بھیجتا پھر بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک بڑا انعام رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی انسانوں کے اوپر حجت تمام کرتا ہے نبیوں کے ذریعے، پھر جا کر جو ان کا محاسبہ ہوتا ہے۔ اس کا تذکرہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اندر کیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ یہ فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے، یہ قرآن مجید نے اس کی صراحت کی ہے۔ اور فطرت کے اندر کیسے؟ یعنی انسان کی تخلیق ہی اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے کی ہے کہ وہ یہ ماننے پر مجبور ہے کہ میں خود بخود نہیں بنا، مجھے کسی نے بنایا ہے۔ وہ اپنے جسم کے اوپر بھی غور و فکر کر لے، وہ پہلے کیا تھا، پھر ماں کے پیٹ کے اندر کیا بنا، پھر اس کے بعد پیدا ہوا، اور پھر اس کا جسم آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور طاقت آتی گئی۔ تو یہ خود بخود ایسے نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جو یہ تبدیلیاں رونما کر رہی ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر ہے جی 172 اور 173۔ جب الستُ بربکم کہا، قالوا بلا، انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم اسے غافل تھے۔ حدیث مبارکہ کے اندر اس کو یوں بیان کیا گیا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، تو ماحول پھر اس کو یہودی یا عیسائی، فابواہ یہودانی ہو، یونصرانی ہو، یمجسانی، ماحول اس کو جو ہے نا وہ دوسرے مذاہب کے اندر
غلط باتوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال جو ملحدین کی طرف سے ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وجود باری تعالیٰ فطرت کے اندر رکھا گیا ہے، تو خارج کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں خدا کا انکار کر رہے ہیں۔ دنیا میں دیکھتے ہیں ہم بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خدا کا وجود نہیں مانتے۔ اگر فطرت کے اندر ہو تو انکار تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ سوال سمجھ میں آیا آپ کو؟ جواب اس کا یہ ہے، سوال نہیں سمجھ میں آیا۔ ملحدین یہ کہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک وجود باری تعالیٰ فطرت کے اندر رکھا گیا، تو اگر یہ فطرت کے اندر ہے، ہر انسان کی فطرت میں وجود باری تعالیٰ کا ثبوت ہے، تو خارج کے اندر دنیا میں جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، انسانوں کو دیکھتے ہیں، تو بے شمار آپ کو لوگ ایسے ملتے ہیں جو وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اگر فطرت میں ہے تو انکار کیوں؟ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی فطرت کو خراب کر لے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ جو حدیث کے اندر بات آئی ہے وہ یہی ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ یہ اسلام نے اس کا جواب دیا ہوا ہے کہ ماحول کے ذریعے جو ہے وہ اپنی فطرت کو خراب کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس کو جو ہے نا وہ ایسے سمجھائیں کہ حیا جو ہے یہ انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے۔ پہلا جوڑا جو ہے جب ان کو اللہ تعالیٰ نے ننگا کیا تھا، ان کے کپڑے اتارے تھے، تو وہ کیا کیے تھے؟ قرآن مجید کے اندر کیا آتا ہے کہ ان دونوں نے جنت کے پتے لیے اور اپنے شرمگاہوں کو چھپا۔ اس کا مطلب یہ کہ حیا کیا ہے؟ فطرت کے اندر ہے۔ پہلے انسان سے حیا جو ہے وہ رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ چھوٹے سے بچے کو آپ مطلب اس کو آپ دیکھیں گے نا، وہ بھی حیا کرے گا۔ اگر اس کو جب تھوڑا سا ہوش آتا ہے، 4-5 سال کا ہو جاتا ہے، تو لوگوں کے سامنے اگر آپ اس کو واش روم آیا نا تو آپ اس کو وہاں پر کروانے کی کوشش کرو، نہیں وہ کہے گا سائڈ پر لے کر جاؤ، یعنی وہ بھی حیا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیا کیا ہے؟ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کئی آپ کو 25-30 سال کے لوگ ننگے نظر آتے ہیں، باقاعدہ تحریکیں بنی ہوئی ہیں ننگا رہنے کی۔ یورپ کے اندر باقاعدہ تحریکیں ہیں، بے حیائی کرتے ہیں لوگ کہ نہیں کرتے؟ اب اس کا یہ نتیجہ نکالنا کہ حیا فطرت میں نہیں رہی، یہ غلط ہے۔ فطرت میں ہے، ان لوگوں نے اصل میں اپنی فطرت کو خراب کر لیا ہوا ہے۔ وجود باری تعالیٰ فطرت میں ہے، لیکن ان لوگوں نے اصل میں اپنی فطرت کو کیا کر لیا ہے؟ خراب کر لیا۔ پہلی مرتبہ آپ شراب پیئیں گے نا تو آپ کو الٹی آئے گی، کیا آئے گی؟ لیکن اگر آپ ضد میں رہیں گے نا کہ میں نے پینی ہی پینی ہے، تو کچھ مرتبہ پینے کے بعد آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ شراب کا پینا یہ انسان کی فطرت میں نہیں ہے، لیکن جب بندہ اپنی فطرت کو خراب کرنے پر تل جائے گا نا تو پھر اس کے بغیر جو ہے نا پھر وہ رہے گا ہی نہیں، پھر ایسی صورتحال بھی ہو جاتی ہے۔ شراب کو چھوڑے، سگریٹ کسی نے کبھی نہ پی، اس کو ایک سگریٹ کا کش لگا دیں تو وہ کھانسنا شروع ہو جائے گا، اور لیکن جو عادی بن چکے ہیں ان کو تو نہیں کھانسی آتی سگریٹ پینے سے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اصل میں یہ فطرت خراب ہو چکی ہے، تو ان لوگوں نے اپنی فطرت چونکہ خراب کر لی، اس لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ خدا کے منکر ہیں۔ اگر ان کی فطرت درست ہوتی تو کبھی بھی یہ خدا کے منکر جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اگر یہاں پر ایک اور سوال بھی آتا ہے ان کی جانب سے کہ اگر وجود باری تعالیٰ فطرت میں تھا تو پھر نبیوں کو کیوں اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس فطرت کے اوپر توجہ دلانے کے لیے۔ جیسے کوئی بندے کی فطرت خراب ہو جائے، وہ بے حیائی کرنا شروع ہو جائے، تو بڑے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار شرم کر، کچھ یا کر، توجہ دلاتے ہیں اس کو کہ نہیں؟ تو بعض لوگ جو ہیں وہ باز بھی آ جاتے ہیں۔ وہ اصل میں نبی جو ہے اس فطرت کے اوپر توجہ دلانے کے لیے جو ہیں وہ آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس توجہ دلانے کے بعد جو ہے پھر ان کا حساب جو ہے نا وہ ہوگا، یعنی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ آپ اس کا اندازہ ایسے بھی کر سکتے ہیں، یعنی فطرت جو ہے نا، یہ فطرت کے اندر وجود رکھا گیا ہے
آپ اس کی دلیل جو ہے نا ایسے بھی ایک بنا سکتے ہیں کہ جب انسان کو کسی بھی طرف سے نکلنے کا راستہ نہیں نہ ملتا تو وہ بے ساختہ کسی ایسی ہستی کی طرف جو ہے نا وہ جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے یا ہاتھ اٹھاتا ہے کہ جو اس کو اس مصیبت سے نکال سکے. بے ساختہ. کئی ملحد ایسے ہیں، ماضی کے اندر کئی ملحد ایسے گزرے ہیں کہ جو خدا کو نہیں مانتے، لیکن ایک وقت آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یار یہ کام تو بڑا مشکل ہے، خدا ہمیں اس میں کامیابی نصیب کرے، خدا ہمیں اس میں، حالانکہ وہ خدا کو تو مانتے ہی نہیں، لیکن وہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا. ابھی جس مناظرے کا میں نے تذکرہ کیا ہے مفتی یاسر الواجدی صاحب کا اور وہ ملحد کا، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسا مقام آیا کہ جو خدا کو نہیں ماننے والا مفتی صاحب نے اس کو ایسا جو ہے وہ پھنسایا ہے. وہ مفتی صاحب کو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ مفتی صاحب خدا کا خوف کریں. وہ مفتی صاحب نے کہا تو خدا کو نہیں مانتا، مجھے کہہ رہے خدا کا خوف کریں. نہیں میں نے محاورے کے طور، اب ظاہر ہے کہ طویل تو کوئی بھی کر سکتا. اب وہ آپ دیکھیں گے نا مناظرہ، وہ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا ہے. وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے محاورے کے طور پر کہا ہے، وہ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا ہے کہ مفتی صاحب خدا کا خوف کریں. اب یہ ایسے حالات بسا اوقات انسان کے اوپر ہو جاتے ہیں. چلو ہم تو خدا کو ماننے والے ہیں، ملحدین کے ساتھ ایسے حالات ہوئے ہیں کہ بے ساختہ ان کی زبان سے خدا کا اقرار نکلا ہے. پرانے تو واقعات کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور یہ نیا واقعہ جو آپ اس مناظرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ملحد کہہ رہا ہے خدا کا خوف کریں. قرآن مجید نے اس کو یوں بیان کیا، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. قرآن مجید کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جب انسان کو